محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، وأقاموا الصلاة، بالخصوص نماز کی پابندی کی، وآتوا الزکاة، اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا ثواب ہوگا ان کے پروردگار کے نزدیک، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا نہ وہ مغموم ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، بالخصوص نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا ثواب ہوگا ان کے پروردگار کے نزدیک، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آخرت میں ان پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا نہ وہ مغموم ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو اشتہار سن لو کہ جنگ کا اللہ کی طرف سے، پھر تیار ہو جاؤ جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرو گے تو تمہارے اصل مال تمہیں مل جائیں گے۔ وَلَا رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے نہ تم پر کوئی ظلم کرنے پائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نیک عمل کا تصور ہر انسان کے اپنے لحاظ سے نہیں ہے، نیک عمل کا تصور شریعت کے لحاظ سے۔ سوسائٹی جسے نیک کام کہے اور جسے لوگ اچھا کام کہیں، نیکی کا یہ معیار نہیں ہے۔ نیکی کا معیار یہ ہے کہ جسے شریعت کہے کہ ہاں یہ نیک عمل ہے، اور شریعت جسے نیک عمل کہتی ہے اس میں دو باتیں بہت بنیادی ہوتی ہیں۔ ایک بنیاد تو یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، یعنی اس میں اخلاص ہو، اور دوسری اس میں بنیادی چیز ہے کہ وہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ ایک آدمی اللہ کے لیے تو نماز پڑھ رہا لیکن وہ مغرب کی 3 کے بجائے 4 پڑھ رہا، تو وہ اس نے شریعت کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ ایک آدمی شریعت کے مطابق تو کوئی کام کر رہا لیکن اس کی غرض کچھ اور ہے، اس کی نیت کچھ اور ہے، اس کا جذبہ کچھ اور ہے، اور اللہ کی رضا پیش نظر نہیں، تو دیکھنے میں تو نیک عمل لگ رہا لیکن شریعت کی نظر میں وہ نیک عمل نہیں۔ تو کسی عمل کے نیک بننے کے لیے یہ دو بنیادی شرطیں ہیں کہ ایک تو وہ عمل اللہ کی خاطر ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور دوسری یہ کہ وہ شریعت نے جو راستہ بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے اور جو ہدایت کی ہے، وہ عمل بھی اسی کے مطابق۔ سورج نکل رہا ہے اور ایک آدمی بڑے جذبے کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھ رہا، تو میاں ہے تو تمہارا جذبہ، نیت تو ٹھیک ہے، لیکن یہ وقت نماز کا نہیں ہے، یہ تمہارا وقت نماز کا نہیں ہے۔ شریعت نے اس موقع پہ نماز پڑھنے کی رہنمائی نہیں کی، طریقہ نہیں بتایا، تو طریقہ صحیح نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے ہاں وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس جسے لوگ اچھا کہیں وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ نا میاں، لوگ تو اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، بس اوقات اپنی نادانی اور کم علمی سے آج گناہوں کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں جو شریعت کی نظر میں گناہ ہے، لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں اور اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔
وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس میں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، شریعت کا حکم پامال ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے خیال میں اپنی کم علمی جہالت کی وجہ سے اسے اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر اچھے کام کیے، اور پھر اچھے کاموں میں دو نیکیاں بہت عظیم الشان ہیں، ایک کا تعلق بدن سے ہے اور ایک کا تعلق مال سے ہے۔ بدن کی سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا اللہ کا حکم نماز ہے، اور مالی معاملات میں شریعت کا سب سے بڑا حکم زکوٰۃ ہے۔ اگر نماز بڑھیا ہو جائے تو جسم کے متعلق جتنے شریعت کے احکامات ہیں انہیں پورا کرنا آسان ہو جاتا۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھیک ہو اور اس میں شریعت کا پورا لحاظ رکھا جائے تو مالی معاملات میں بھی اللہ کو راضی کرنا آسان ہو جاتا۔ نماز بڑھیا ہو جائے، نماز کا اہتمام ہو، نماز کے آداب اور اس کی شرائط کا خیال رکھا جائے، تو پھر یہ نماز کی تاثیر ہے کہ بدن سے متعلق جتنے شریعت کے احکامات ہوتے ہیں انہیں پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا ہو اور اس میں شریعت کے شرائط اور آداب کا لحاظ رکھا جائے تو پھر یہ امید ہے کہ اس کے مالی معاملات بھی شریعت کے مطابق ہونے لگے، اور دیگر شریعت کے معاملات کے اندر بھی وہ اللہ کو راضی کرنا اس کے لیے آسان ہو۔ فرمایا جو آدمی ایمان لے آیا اور نیک عمل کرتا ہے اور خصوصاً اور خاص طور پہ نماز کا اہتمام کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے، اور اس کے لیے کل آخرت میں کوئی خطرہ نہیں۔ آج مسلمانوں کے لیے یہ باتیں کوئی زیادہ پرکشش نہیں ہیں کہ ان کو اجر ملے گا، اور کل کی زندگی میں ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، اس پہ کوئی زیادہ کشش نہیں ہے۔ اور کشش اس لیے نہیں ہے کہ آج آخرت کی زندگی کی وہ عظمت اور اہمیت نہیں ہے جو دنیا کی زندگی کی عظمت اور اہمیت ہے۔ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ اس محنت کی وجہ سے اسے اس دنیا میں یہ مزدوری ملے گی، اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ اس مشقت کی وجہ سے دنیا میں اسے یہ انعام ملے گا، تو اس کے دل میں کشش پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، جستجو ہوتی ہے، دوڑ لگاتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اور اگر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ میاں اس نیکی پر تمہیں آخرت میں یہ ملے گا اور آخرت میں تمہیں یہ اجر و ثواب ملے گا، تو اندر وہ جذبہ نہیں اٹھتا، وہ شوق نہیں اٹھتا۔ اس لیے کہ بدقسمتی سے آج دل و دماغ میں آخرت کی وہ اہمیت، وہ عظمت نہ رہی جو آخرت کی زندگی کی حقیقت میں تھی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی صحبت میں بیٹھنے سے جو ان کی زندگیوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوئی، آپ کی صحبت کی برکت سے جو ان کی زندگیوں میں سب سے زیادہ جس چیز نے اثر کیا وہ عقیدہ آخرت تھا، وہ آخرت کی زندگی کی عظمت اور اہمیت تھی، اور اس کا شوق تھا اور اس کی کامیابی کی فکر تھی۔ وہ ان کے اندر ایک بڑی کشش کی چیز تھی۔ تو آج چونکہ اس دنیا کی زندگی نے آدمی پر پورا اثر و رسوخ ڈالا ہوا ہے اور پوری زندگی، دنیاوی زندگی اس پر اثر انداز ہے، تو اگر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری اس محنت اور مزدوری پر آخرت میں یہ ملے گا، تو کچھ کشش نہیں ہوتی اور کوئی اندر جستجو نہیں پیدا ہوتی کہ ہاں کوئی بڑی چیز ہے۔ اور اس کے بالمقابل اسے یہ کہہ دیا جائے کہ دنیا میں یہ ملے گا، تو آپ دیکھتے ہیں کیسی محنتیں ہیں اور کیسی فکریں ہیں اور کتنا اہتمام ہے اور کتنا تھکنا ہے اور اس کے لیے کتنی مشقتیں اٹھانا ہے۔ حالانکہ اس کی زندگی رہ کتنی گئی، 40 سال رہ گئی تو آگے کتنی ہیں، 60 سال ہو گئے تو پیچھے کتنے رہ گئی، 70 سال ہو گئے تو پیچھے کتنے مہینے کتنے ہفتے رہ گئے۔ لیکن بہرحال اس دنیا کی زندگی کا اس پر ایک اثر ہے۔ تو شریعت میں، قرآن میں، احادیث میں جس انعام کا تذکرہ ہوتا ہے عموماً بڑے انعام کا ذکر ہوتا ہے، بڑے انعام کا ذکر ہوتا ہے، اور بڑا انعام اس دنیا میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی تھوڑی اور یہاں کی نعمتوں میں وہ کوالٹی بھی نہیں
جو اللہ رب العزت نے آخرت میں دینی ہے۔ تو بڑے انعام کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو پھر اس کا تذکرہ آخرت کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہاں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں اور ہمیشہ کا اجر و ثواب ہے، اور اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی کی عظمت اور اہمیت نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد